الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور رحمت سحر میں کراچی اسٹوڈیو سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ لاہور داتا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے، اور رحمت سحر میں بہت عمدہ آج ماشاءاللہ افضل نوشاہی صاحب و دیگر ہمارے احباب وہاں موجود تھے۔ بہت خوبصورت انداز میں آغاز ہوا، اور اب کراچی اسٹوڈیو سے آپ جانتے ہیں کہ پہلا سیگمنٹ جو ہے ہمارا وہ افکار نو کے عنوان سے تقریری مقابلہ ہے، جس میں انٹر یونیورسٹی جو ہے طلباء و طالبات حصہ لے رہے ہیں۔ نیو پورٹس انسٹیٹیوٹ اور ARYQTV کی جانب سے الحمدللہ اشتراک سے یہ مقابلہ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، اور آج یہ مقابلہ ہے اور آخری کوالیفائنگ راؤنڈ ہے۔ اب تک آج سے پہلے تک 8 مقابلے ہوئے اور آج 9 ہیں۔ آج کے بعد یعنی کل سے جو ہے سیمی فائنل کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اب یہ مقابلے جو ہیں انتہائی ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں کہ جہاں پر سب کا تجسس بڑھ جاتا ہے کہ آیا ان گزشتہ 9 مقابلوں میں کون کون ونرز ہیں، ان میں سے اب کون کیسی کارکردگی پیش کرے گا، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اور آپ کی جو حوصلہ افزائی ہے یہ طلباء و طالبات کے حوصلے کو مزید بلند کر رہی ہے، ان کے عزم کو مزید پختہ کر رہی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جو عشق ہے جو ہمارا کام کے ساتھ، وہ جو ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ پوری دنیا میں رہنے والے ناظرین اس مقابلے کو دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ ان مقابلوں کے لیے جو سپانسرز ہیں، فوڈ بستی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، سیلانی مسالے کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں، فریش ون بیکری کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں ہمارے شرکاء کے لیے، اور پیزا پوائنٹ کی طرف سے گفٹ واؤچرز ہیں ہمارے شرکاء کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ فائنل کے لیے جو خاص طور پر آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ اس میں ایک تجسس بھی ہوگا، دلچسپی بھی ہوگی، اور تمام ناظرین کی نظروں کا محور و مرکز ہمیشہ سیمی فائنل اور فائنل ہوا کرتے ہیں۔ سہیل شمس صاحب کی جانب سے گفٹ ہوں گے انشاءاللہ، اور سویسٹن واچز کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہوں گے، حبیب آئل کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہوں گے، اور آپ کی بہت ساری دعائیں بھی شامل ہوں گی۔ ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب ہمارے پہلے جج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور شاہد مسرور صاحب ہمارے دوسرے جج جو تشریف فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اجازت سے مقابلے کا آغاز کر رہے ہیں، اور میں نے اکثر یہ شعر پڑھا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو آج کی تقریری مقابلے کا جو عنوان ہے اسی شعر کا مصرع ثانی ہے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ پہلے جو شریک ہیں میں ان کا نام لے رہا ہوں، سید میثم علی نقوی تشریف لائیں اور اس مبارک مصرع پر اپنی تقریر پیش کریں۔ سید میثم علی نقوی، آپ کا تعلق TS تابانی اسکول اکاؤنٹنسی سے ہے، تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ صدر علی وقار، کائنات دوسرا نام ہے، پہلا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صدر علی وقار کہ جب تاریخ انسانیت اپنے بالوں پر کھولتی ہے تو حقیقت کا حسن تاؤز بن جاتا ہے کہ آپ کے آنے سے قبل انسانیت بکھری ہوئی نظر آتی تھی۔ باپ اپنی بیٹیوں کی زندہ سانسوں کو مٹی کے ملبے تلے دفن کر دیا کرتے تھے۔ چھریوں پہ محو اضطراب ہونے والی تیز دھار کسی انسان کے ہاتھوں کسی انسان کی گردن پر چلنے کو تیار ہوا کرتی تھی۔ پیار، محبت، اخوت، بھائی چارگی، حسن اخلاق جیسے 5 نام تصور سے باہر ہوا کرتے تھے کہ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے آئینہ حیات کو حیرت کدے میں ڈال دیا، اور آپ کا نور صرف ایک گوشے پر نہیں بلکہ پورے عالم پر راج کرنے لگا۔ تاریکی سے اجالے تک کا سفر دیکھیے صدر علی وقار کہ اس میں محمد کا فیضان تو دیکھیے کہ مسلمان تو مسلمان، ولیم واٹ، ولیم ڈیپر اور ایڈورڈ گائبون جیسے غیر مسلمان محقق،
فلسفی معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہیں اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ان کی سیرت ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنتی ہے، تو کہنا پڑتا ہے کہ اجالا ہوتا رہے گا کہ اس میں محمد کا فیضان تو دیکھیے کہ صدر علی وقار دربار رسالت کے شاعر حسان بن ثابت کہ جنہوں نے اپنی آدھی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہتے ہوئے گزار دی کہ جس کا سلسلہ آج تک برقرار ہے مختلف زبانوں میں، مختلف مذاہب کے لوگوں میں، کہ جس کی سب سے بڑی مثال مہندر سنگھ بھیدی ہیں کہ جن کا شعر کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، کہ صدر علی وقار اس میں محمد کا فیضان تو دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جیسی کتاب نازل ہوئی اور اس کلام کا اعجاز تو دیکھیے کہ صرف مسلم ممالک میں نہیں بلکہ کینیڈا، انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ جیسے ممالک میں اسے پڑھا، سنا اور سمجھایا جاتا ہے، تو کہنا پڑتا ہے کہ اجالا ہوتا رہے گا کہ آپ کا نام کرامت والا ہونٹوں پر جب آئے ہو، تن بھی مہکے، من بھی مہکے، آنگن بھی مہکائے ہو، ذات اجالا، بات حوالہ، نام نرالا سچے کا، میم محمد، میم محبت، ہر سو میم کے سائے ہو، ہر سو میم کے سائے ہو۔ ماشاءاللہ سید میثم علی نقوی، تابانی اسکول اکاؤنٹنسی سے آپ کا تعلق، آپ نے بہت اچھے انداز میں اپنے کانٹینٹ کو پیش کیا۔ شاہد مسرور صاحب اس حوالے سے کیا کہیے گا، کیا آپ کیا تبصرہ ہے اس حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ کہ بیدی صاحب کو آپ نے بھیدی کہا ہے، بھید الگ چیز ہوتی ہے، بیدی ان کی کاز ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کی ایک کامن تقریر تھی جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے موضوع پر کہیں پر بھی اور کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ کامن تقریر ہے۔ موضوع پر آپ نہیں آئے، موضوع اصل میں تحریک دلانے والا ہے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کیسے کر دے، یہ کہیں نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، تو میں آپ کے میٹر سے مطمئن نہیں ہوں، تقریر آپ بہت اچھی کرتے ہیں جناب۔ مواد جو ہے وہ موضوع کے مطابق نہیں ہے، بات صحیح ہے، اور ایک جنرل سی تقریریں جیسے ہوتی ہے، مطلب وہی کہ ایک تاریخی تھی اور لوگ لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے وغیرہ وغیرہ سیرت کا۔ دوسرے کہ غیر مسلموں کی دلیلیں دینا جو ہیں وہ سیرت کے پروگرام میں، قرآن کے اور اسلام کے معاملے میں کوئی دلیل نہیں بنتی ہے، وہ یہ مطلب بہت ہی نیچے کی بات ہے کہ غیر مسلموں کی مثالیں دی جائیں، ان کے عمل کو دلیل بنایا جائے، یہ کوئی دلیل نہیں اچھا ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب، طالب علمان ایک میری بھی رائے یہ ہے کہ مستشرقین اگر حضور کی سیرت کو اپنا لیں تو پھر وہ تو مسلمان ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں گے تو بات ہی کیا رہ گئی، پھر تو رہ گیا۔ چلیے بہرحال ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، اگلے جو ہمارے شریک ہیں اس مقابلے کے، حنین احمد سپیریئر سائنس کالج سے آپ کا تعلق ہے، کراچی سے تشریف لائیں۔ حنین احمد، اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی صدر علی وقار، میری آج کی تقریر کا عنوان جس پر مجھے لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ علامہ اقبال کے شعر کا دوسرا مصرع ہے کہ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ صدر علی وقار، اگر میں بات کرتا ہوں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، تو میں کہتا ہوں میرے آقا اس قدر احسن، اجمل اور اکمل ہیں کہ اگر ان کی بات کی جائے تو دنیا کے تمام درختوں کو اگر قلم بنا لیا جائے، تمام سمندروں کو اگر روشنائی بنا لی جائے، زمین سے لے کے آسمان تک تمام خلا کو اگر اوراق بنا لیا جائے، تو یہ تو گمان ممکن ہے، یہ تو گمان ممکن ہے کہ دنیا کے تمام قلم ٹوٹ گئے، تمام سمندروں کا پانی خشک ہو گیا، زمین سے لے کے آسمان تک تمام خلا پر ہو گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ کسی شاعر نے کہا تھا زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ صدر علی وقار، میرے آقا کی شان وہ ہے کہ جن کی مسکراہٹوں سے کلیوں نے چٹکنا سیکھا، کہ جن کے تخلیق میں کائنات کی ہر شے آ گئی۔ صدر علی وقار، اسی طرح کا ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ کا اخلاق کیسا تھا، میں بات کر رہا ہوں اجالے کی، میں بات کر رہا ہوں روشنی کی، میں بات کر رہا ہوں دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ صدر علی وقار، جب حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کا اخلاق کیسا تھا،
تو آپ فرماتی ہیں کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا کا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے، سارا کا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ قرآن نور ہے، قرآن اجالا ہے، قرآن صاحب نور ہے۔ جب قرآن اجالا ہے، قرآن نور ہے، تو صاحب قرآن وہ بادرجہ اعلیٰ ہے، تو صاحب نور بادرجہ اعلیٰ ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا قوت عشق کو ہر پس سے اعلیٰ کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آپ نے حنین احمد جو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے مصرع ہے، اس میں ظاہر ہے آپ کیا کہیے گا ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب؟ بھائی مسئلہ وہی ہے کہ غیر متعلق موضوع ہے، ود سیرت کے حوالے سے کسی بھی موضوع پہ کوئی بھی بات کرے، اخلاق پہ بات ہو گئی، قرآن پہ بات ہو، بکھرا ہوا میٹر ہے، کسی نقطے کو محور نہیں بنایا گیا۔ اس میں اصل میں جو محور ہے وہ ہے اجالا کرنا، اور وہ ہے موٹیویشنل، اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی، وہ تقریر ہو رہی بہرحال اچھی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا شاہد مسرور صاحب، آپ بہت غور و فکر کرتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں اس وقت؟ اگر خدا جھوٹ نہ بلائے تو یہ تقریر میں نے 50ویں دفعہ سنی ہے۔ اچھا، کہ تمام درختوں کو قلم بنا لیا جائے، تمام سمندروں کے پانی کو، یہ یقین کیجئے کہ یہ آپ نے نیٹ سے لیے یار، یہ آدھی سے زیادہ تقریر تو آپ کی وہ ہے جو اس چینل سے بچوں نے بڑوں نے کوئی 50 دفعہ کی ہے۔ ایک بات خود ابھی تو چل گیا معاملہ، آگے کیا کریں گے؟ آگے آپ کی اپنی سوچ، اپنی فکر، ہم کیا چاہتے ہیں اس کی ترویج ہو۔ پھر شعر آپ نے سبھی غلط پڑھے، شعر تمام غلط پڑھے۔ کلیاں چٹکتی نہیں ہیں، چٹکتی ہیں۔ کلیوں کو چٹکا دیا آپ۔ چٹکنا تو ٹوٹنا ہے۔ اچھا، حضرت عائشہ ہماری ماں جو ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کبھی تو کہہ کے بات نہیں کر سکتی۔ ہم تو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں نا کہ تو نے نہیں، ایسے یہ ٹرانسلیشن بھی ایسے نہیں ہے۔ کیا تم نے قرآن حکیم نہیں پڑھا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں تو احترام لازم ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ سفیان حیدر آخری آج کے ہمارے جو طالب علم ہے، اور یہ کوالیفائنگ راؤنڈ کے حوالے سے آج کا 9واں اور یہ آخری مقابلہ، اس کے بعد انشاءاللہ سیمی فائنل کی طرف بڑھیں گے اور اس کے بعد پھر فائنل ہے۔ تو سفیان حیدر آئے، کراچی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لم یکن شیئن مذکورہ کی گھڑی سے دہر کا آغاز ہوتا ہے صدر علی وقار، وہ دہر جسے اجالا کرنے کے لیے خدا نے اسم محمد کو عرش معلیٰ پر زینت بنایا، کہ وہ دہر جہاں پر عالم ارواح میں اسم محمد کو اول اور عالم ہستی میں آخرت الانبیاء بنایا، اور قیامت تک کے لیے دعائیں کرنے والوں کے لیے اسم محمد پر صلاۃ و سلام کے ذریعے وسیلہ بنا دیا گیا۔ وہ اسم محمد جس سے اجالا بخشنے کے لیے تورات میں لفظ حنابل اور انجیل میں فارق کلت نور کی روشنی بکھیرتے ہیں، تو صدر علی وقار یہ تسلیم کیجئے کہ حضرت طالوت کے 313 سے لے کر غزوہ بدر کے 313 تک دہر میں جب بھی اجالا ہوا، اس میں محمد کے برکت سے ہوا، اور دنیا میں تاریکیوں کے جمود کو اس میں محمد سے ختم کیا، کہ پرانے غم کے سسکتے ہوئے اندھیروں میں نئے چراغ جلانے حضور آئے ہیں۔ ہوئی ہے آج محبت کی بستیاں آباد، دلوں کے شہر بسانے حضور آئے ہیں، دلوں کے شہر بسانے حضور آئے ہیں۔ صدر علی وقار اگر دہر میں اس میں محمد سے اجالا کرنا ہو تو حضرت بلال حبشی عرب کے تپتے صحرا پر آہت کی صدائیں لگاتے سختیاں جھیلتا ہے، کہ اگر اس میں محمد سے اجالا کرنا ہو تو حضرت امام حسین
मैदान करबला में अपने लहू से मिट्टी को सैराब करते हैं कि अगर इसमें मोहम्मद से उजाला करना हो तो हजरत अबू दुजाना जंगे ओहद में अपने जिस्म को तीरों से छन्नी करते हैं कि हजरत अगर इसमें मोहम्मद से उजाला करना हो तो इमाम अहमद बिन हंबल कैदो बंद की सख्तियां बर्दाश्त करते हैं कि अगर इसमें मोहम्मद से उजाला करना हो तो मोहम्मद बिन कासिम इराक से लश्कर लेकर एक बहन की पुकार पर पहुंच जाता है कि जनाबे वाला मैं यही कहते हैं कि अहले तागूत पे शमशीरे मोहब्बत को उठा, ज़ीस्त में फितरते असहाब को ताज़ा कर दे, कुव्वते इश्क से हर कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इश्क में मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे। जनाब सुफियान हैदर, दहर में इश्क़ मोहम्मद नहीं, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। बहुत अच्छी कोशिश। ज़ाहिर है हम अगर सराहेंगे, इस वक्त सराहा नहीं जाएगा इनको, तो ज़ाहिर है इनके लिए एक बड़ा अजीब तजर्बा होगा रात के इस पहर में। लेकिन हमारे जो मुनसिफ़ीन हैं, जो जजेज़ हैं, वो अपने बहुत वक़ी मुशाहिदे की रोशनी में अपने अपने कलमात इरशाद फरमाते हैं और ज़ाहिर है इनके लिए संग मील है। शाहिद मसरूर साहब, क्या कहिएगा आप? पहले तो खुद समझना था कि आप जो तकरीर करें वो है क्या, उसके बाद यहाँ आके आप करते और भूल भी जाते तो समझा ज़रूर देते। आपने खुद नहीं समझा। जब इतनी फाज गलतियाँ हो रही होती हैं तो इसका मतलब ये आपने बस रट्टा लगाया, ना समझा ना समझाया। मैं फिर वही बात कहूँगा, ये जैसे कि महमूद भाई ने भी फरमाया था कि मोटिवेशनल मौजू है, तहरीक है इस मौजू के अंदर। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कैसे कर दे वो किसी ने भी नहीं बताया, मौजू पे कोई भी नहीं आया। कल भी यही सूरत हाल परसों रही। पहले मौजू को समझा करें। बहरहाल ये कि आपने कोशिश बहुत अच्छी की, आप ये कोशिश करते रहिएगा। गलतियाँ होती हैं और गलतियों के बाद इंसान सीखता है, सीखने के बाद फिर लेकिन अपनी फ़िक्र को मुनज़्ज़म कीजिए। डॉक्टर साहब, बहुत सी गलतियां हैं और ये तो पिछली दो तकरीरों के मुकाबले में बहुत कमज़ोर तकरीर है। एक तो वो नई इस्तिलाह जो मैंने आज पहली मरतबा सुनी, हो सकता मेरे इल्म में ना हो, आखिरतुल अंबिया वाली। हाँ। तो खातिमुल अंबिया, खातिमुल अंबिया है, आखिर खत्मुल रसूल हो सकता है, खातिम वगैरह। जी जी। और इसी तरह फिर वही कि बहुत ही बिखरी हुई तकरीर और फिर उसमें भूल जाना और फिर लफ्ज़ों का, फिर इंजील और उससे जो रेफरेंस लाना उसमें रुकना और भूलना, और ये सारी बहुत ही कमज़ोर तकरीर बहरहाल थी। लेकिन बहरहाल एक मुकाबला तो है। आप चूँकि आज मौजू जो रहा वो दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, तो इस नाम की जो हलावत है उसको सलीम कौसर ने, डॉक्टर साहब क्या अच्छे अंदाज में, बड़े शायर हैं कि सारे हरफों में एक हर्फ प्यारा बहुत, सारे हरफों में एक हर्फ प्यारा बहुत और यकता बहुत, सारे नामों में एक नाम सोहना बहुत और हमारा बहुत। बेयकीन रास्तों पर सफ़र करने वाले मुसाफिर सुनो, बेयकीन रास्तों पर सफ़र करने वाले मुसाफिर सुनो, बेसहारों का है एक सहारा बहुत, कमली वाला बहुत। क्या बात। बेसहारों का है एक सहारा बहुत, कमली वाला बहुत। चूंकि उस नामे नामी इसमें गिरामी का जिक्र है, तस्करा है, तो मेरे हाथों से और मेरे होंठों से खुशबुएं जाती नहीं, मेरे हाथों से और मेरे होंठों से खुशबुएं जाती नहीं। मैंने इसमें मोहम्मद को लिखा बहुत और चूमा बहुत, मैंने इसमें मोहम्मद को लिखा बहुत और चूमा बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मुकाबले के नतायज आ गए हैं और ये आज क्वालिफाइंग राउंड का आखिरी मुकाबला था। कल से इंशाल्लाह सेमीफाइनल की तरफ हम बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर बताता चलूँ आपको कि हमारे स्पॉन्सर जो हैं, फूड बस्ती काम शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, सैलानी मसाले की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, फ्रेश वन बेकरी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हमारे शुरका के लिए गिफ्ट हैम्पर है, और पिज़्ज़ा पॉइंट की जानिब से जो है आपके लिए गिफ्ट वाउचर्स हैं। और सोहेल शम्स साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमेशा ताउन फरमाते हैं और हौसला अफजाई फरमाते हैं। इसी तरह फाइनल के लिए जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनके हवाले से मैं बताता चलूं कि फूड बस्ती भी है, सैलानी मसाला है, फ्रेश वन बेकरी है, इसके अलावा पिज़्ज़ा पॉइंट है, और सोहेल शम्स साहब का हमने शुक्रिया अदा किया। और उसके साथ साथ सेविस्टन वॉचेस की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, हबीब ऑयल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, और आपकी बहुत सारी दुआएं हैं जो इन तलबा और तालिबात को मिल रही हैं रात के इस पहर में जब ये मौजूद हैं। तो मैं आपकी इजाज़त से
مقابلے کے نتائج کی جانب بڑھ رہا ہوں. ہمارے منصفین نے بہت ہی توجہ کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں ایک لمحہ بھی انہوں نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، صرف ان طلبہ کو دیکھا کس انداز میں یہ تقریر کر رہے ہیں، کیا کانٹینٹ ہے ان کا، کیا انداز بیان ہے. اچھا، آج کے اس مقابلے کے ونر کی جانب بڑھ رہے ہیں. پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب ہیں سید میثم علی نقوی. سید میثم علی نقوی آج کے اس مقابلے کے ونر قرار پائے ہیں، اور حنین احمد سپیریئر سائنس کالج سے آپ کا تعلق دوسرے نمبر پر، اور ظاہر ہے سفیان حیدر کراچی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق. یہ تیسرے ہمارے امیدوار تھے جنہوں نے آج کے اس مقابلے میں تیسری پوزیشن حاصل کی. میں آپ تینوں کی آمد کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور یہ گفٹ واؤچرز ہیں آپ کے لیے پیزا پوائنٹ کی جانب سے. آپ کی آمد کا شکریہ، اور آپ کے لیے دعائیں بہت ساری کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے، کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. یہ عشق ہے ان کا کہ یہ تقریر کر رہے ہیں رات کے اس پہر میں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں. اگر آج رہ گئے ہیں کسی وجہ سے، اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی تیاری نہ ہونے کے سبب، تو دل برداشتہ نہ ہو. انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلا مقابلہ ایسا ہو کہ جس میں آپ خود ونر ہو. آپ کی محنتیں انشاءاللہ ضرور میں سمجھتا ہوں آپ کے کام آئیں گی اور آپ کا نام روشن کریں گی. ججز کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے. اور ناظرین محترم، اس سیگمنٹ کے بعد جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے علم و علماء، جس میں آج موضوع ہے شکر. شکر کے موضوع پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، جو اس کے حوالے سے احکامات ہیں، پھر اس کے فضائل، پھر اس کی برکتیں، بہت کچھ انشاءاللہ شامل کریں گے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.